میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ناؤ آئی ہیو گاٹ کمانڈ آن دیٹ. صحیح. اچھا تو حمیرہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ حمیرہ جو ہیں وہ کب سے آپ کا ساتھ دے رہی ہیں اور ان کا انٹرسٹ اس چیز میں کیسے ڈیولپ ہوا؟ مطلب یہ کچھ اور جیسے یہ بتا رہی تھی کہ مارکیٹنگ میں یہ پہلے انوالو رہی ہیں شادی سے پہلے، تو آپ نے جو ہے وہ زبردستی اس پروفیشن میں آپ اس سائڈ پہ آئی ہیں یا گھسیٹا گیا ہے یا اپنی مرضی؟ نہیں گھسیٹا بھی نہیں کیا، میں خیال میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، بیکاز آئی ہیو بین میریڈ ٹو ہم. تو پھر ظاہری بات ہے شادی کے بعد ایک طرح سے بری میں جو چیز ملتی ہے تو ایکسیپٹ کرنی ہی پڑتی ہے. اچھا آئی ہیو بین میریڈ ٹو ہم میں تھوڑا سا کمپلشن لگ رہا ہے. نہیں being married to him is not at all a compulsion. یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ compulsion ہے. پسند کی شادی پسند کی شادی مطلب ظاہری بات شادی کے بعد تو خیر پسند آ ہی جاتا ہے انسان، کیا کیا جائے. کیا پسند کی شادی، بہت خوبصورت جملہ ہے. لیکن میں نے مطلب راویوں سے یہ سنا ہے، مطلب جن راویوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے ان سے میں نے سنا کہ بہت ہی خوبصورت اتفاقات آپ دونوں کی شادی میں ہوئے ہیں. بالکل. آپ یہ ضرور بتائیے، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں واردات ہوئی کیسے. مطلب آپ بہت ہی انٹرسٹنگ انداز میں بتا رہے تھے کہ وہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ان کو ہم نے کہیں کسی محفل میں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، اور اب میں نہیں سمجھتا کہ میری خوش قسمتی تھی یا ان کی بدقسمتی تھی. بہرحال ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا اس میں، اور جب معاملات مزید مٹیریلائز ہوئے تو یہ پتہ چلا کہ ان کے والد اور ہمارے والد تقریباً 10 سال تک ایک ہی آفس میں کام کرتے رہے اور ایک ہی ساتھ بیٹھتے رہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے کو یہ نہیں ان کو معلوم تھا کہ ان کی ہمارے بچوں کے آپس میں رشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اور یہ بات کہ جس ہسپتال میں لاہور میں یہ پیدا ہوئی اسی ہسپتال میں میری بھی پیدائش ہوئی ہے، اور ہم دونوں کا اتفاقاً گائناکالوجسٹ بھی ایک ہی تھا. اور تیسرا جو ایک اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے مجھے ہم نے لاہور میں منگلہ کے قریب ایک پکنک منائی تھی، اس میں ان کی والدہ تھیں اور وہ ماشاء اللہ اس وقت تو بالکل ہی انمیرڈ تھیں، اور میں بھی موجود تھا اس پکنک میں. لیکن فرق یہ تھا کہ یہ مجھ سے ابھی تک پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کتنے بڑے تھے. تو وہ ان کی میری ساس اور میرا آپس کا معاملہ ان کو میں نے بتا دیا کہ آپ اس سے بڑا نہ کہیے گا کبھی مجھے، ورنہ تو میری صحیح عمر کا اندازہ ہو جائے گا. خوبصورت اتفاقات آپ کے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو سرگم اکیڈمی ہے اس میں ایک تو یہ کہ جی میوزیکل انسٹرومنٹ سکھائے جاتے ہیں جیسے نام سے ظاہر ہے، اس کے علاوہ ڈانس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں خواتین کے لیے، کلاسیکل ڈانس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور پلس یہ کہ کمپیوٹر کی کلاسز ہیں، پھر یہ انگلش لینگویج سکھاتی ہیں. ان کی اپنی انگلش کیسی ہے؟ ان کی اپنی انگریزی ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھاتی. نہیں میں نے بہت امپروومنٹ کروا دی. نہیں یہ تو خیر مذاق کی بات ہے، یہ واقعی میں ان کی انگریزی بہت عمدہ ہے. اور اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ میں جب اپنے کچھ اسکرپٹس لکھتا ہوں تو میں اپنی مادری زبان میں لکھتا ہوں اردو میں، اور پھر وہ اس کو ٹرانسلیٹ ہی خود کرتی ہیں، اور پھر جب بولتی ہیں تو سارا کریڈٹ خود لے جاتی ہیں. تو یہ کس حد تک ہیلپ فل ہے آپ کے لیے؟ یہ میری اس تمام وینچرز میں بہت ہیلپ فل ہے، اور انفیکٹ جو بھی ہم لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں بالکل دونوں مل کر جل کر کام کرتے ہیں. آئیڈیاز میرے شیئر کرتی ہیں، جو اس میں تنقید کرنی ہوتی ہے تنقید بھی کرتی ہیں، جو اس میں تعمیری تنقید بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تقریبی تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور مل جل کر ہم اس میں کام کرتے ہیں. اچھا مسلم، آپ ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ آپ اپنا شفٹ نیا آپ بنا رہے ہیں کلفٹن سائٹ پہ، یہی جو آپ کا اکیڈمی ہے، تو اس میں کوئی آپ نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ ہاں اس میں دیکھیں میرا ارادہ ہے کچھ اس طرف آنے کا بھی کہ ایکٹنگ کے شعبے کی طرف بھی، کیونکہ میں بہت عرصے سے جو ہے یہ ان ڈیمانڈ چیز ہے رہی ہے، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں ایک ایکٹنگ کا شعبہ رکھتے ہیں اس میں. تو چونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے، کیونکہ میری ایک جو میرا ایک فلسفہ رہا ہے کہ کوئی چیز اگر کیا جائے تو سسٹمیٹک طریقے سے کیا جائے اس کو، اور اس میں تمام اس کے تقاضے پورے کیے جائیں جو کہ اس کا حق ہے. شادی ہی کیوں نہ ہو، اس میں تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی تھی میری، لیکن دوسرے تمام معاملات میں بڑا اس معاملے پہ اس فلسفے پہ بڑی اسٹرکٹلی کاربند ہوں اس پہ. صحیح. تو یہ ہے ارادہ اس میں، اب دیکھیں آگے کس حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے. اچھا آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سوئمنگ ایسا ہے جس میں آپ کو مہارت حاصل؟ ہاں بالکل، آپ خود ہی کوچ، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں مہارت جو ہے وہ مجھے اس بنا پر ہے کہ وہ مجھے سوئمنگ میں خود پانی کے اندر رہنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس میں مہارت مجھے حاصل نہ ہوتی تو بہت ہی سب سے پہلے تو میری اپنی زندگی کا خطرہ تھا اس میں. صحیح. تو میں نے اس میں جو ہے مہارت حاصل کی، اور اب اس حد تک مہارت حاصل کر لی ہے کہ جب ہمارے سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو 4 سال کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس میں کچھ اسپیشل چائلڈس کے بھی پروگرامس ہوتے ہیں ہمارے پاس.
یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کو ان کے جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں یا ان کے جو فزیشینز ہوتے ہیں وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایکسرسائز کریں، اور اسپیشلی سوئمنگ، کیونکہ یہ بہترین ایکسرسائز ہے. انسان کے جسم کا ہر حصہ جو ہے، ہر مسل جو ہے وہ اس میں اس کو تقویت ملتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے اسپیشل چائلڈس کے سلسلے میں میں نے ایک بہت بڑی رینج ہے میرے پاس، جو بچے میرے یہاں سے کر کے گئے ہیں اور بڑے سکسیزفلی انہوں نے لرن کیا ہے، اور خود بھی مجھے بڑا میں انجوائے کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو گاٹ اباؤٹ 5 انسٹرکٹرس جو کہ اپنے شعبے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں پول کو ان پر نہیں چھوڑتا، اور میں خود اس تمام عرصے میں پول میں پانی میں موجود رہتا ہوں جب تک میرے بچے پانی میں ہوتے ہیں. اچھا، یہ پانی میں موجود رہنے کی جو بات کر رہے ہیں آپ، لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو باہر آؤٹ سائڈ دا پول جو ہے وہ وہاں رہ کے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، اور جو بھی مطلب ایڈلٹس ہیں یا بچے جو ہیں وہ خود ہی پانی میں وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ضروری ہے کیا کہ خود آپ بینگ این انسٹرکٹر آپ اندر رہیں، پول کے اندر رہیں؟ دیکھیں، اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر کسی بھی سبجیکٹ میں 2 اس کے حصے ہوتے ہیں، ایک پریکٹیکل اور ایک تھیوری. تو سوئمنگ میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ باہر سے کسی کو سکھاتے ہیں تو کوئی شخص بھی تھیوری بھی حاصل کر کے بھی اس میں ورکنگ نالج گین کر سکتا ہے. جیسے سوئمنگ کے حوالے سے میں کسی کو تھیوریٹیکل بتاؤں تو وہ ہی کین سوئم، لیکن جب اس کی ہم پالشنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم اس کی تراش خراش کی بات کرتے ہیں، اس میں اسٹروکس کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو پھر انسٹرکٹر کو پانی میں اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونا مسٹ ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے صحیح جو ہے پوزیشنز نہیں اس کو بتائے گا تو تھیوریٹیکل وہ گریس نہیں کر پائیں گے، ادھورا رہے گا. وہ ادھورا رہے گا. محبت کو سمجھنا ہے تو وائس خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز ہے طوفان نہیں. واہ واہ. کہ جب تک کہ پول میں اتریں گے نہیں اس وقت تک کیسے مہارت آ سکتی. وہ اس پر ایک اور شعر مجھے بھی یاد کیا کہنے جرسواں اے موجے بلا ان کو بھی ذرا جو 4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. واہ، یہ ہمارا کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے جو خود سمجھدار ہیں، وہ میرے شعر کا مطلب سمجھ جائیں گے. میں اس شو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خاص طور پر ہمارے لیے کہا ہے، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ میرے لیے کہا گیا ہے. اچھا، میرا کو آپ نے سوئمنگ سکھائی ہے؟ جی، حمیرہ کو میں نے اس حد تک سوئمنگ سکھائی ہے کہ ایک دفعہ یہ سوئمنگ کر رہی تھی تو کہنے لگی مسلم تمہیں پتہ ہے میں ڈوب رہی تھی، تو فوراً میں نے کہا میرے ایسے نصیب کہاں. اچھا، مسلم مجھے بڑا اس پہ ڈوبنے پہ یاد آیا ہمارا کہ وہ ایک بیٹا، اس کی ماں اور بیوی یعنی ساس بہو اور بیٹا بیچ دریا میں کشتی میں جا رہے تھے. تو ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا اگر یہ کشتی الٹ گئی تو تم مجھے بچاؤ گے ڈوبنے سے یا اپنی بیوی کو؟ تو بہو نے کہا نہیں تم امی کو بچا لینا. تو خوش بھی ہوئی ساس، پھر کہنے لگی بیٹی تم نے یہ کیوں کہا، تمہیں کیوں نہ بچائے؟ کہنے لگی اماں مجھے بچانے تو بہت سے لوگ کود جائیں گے. تو ڈوبنے میں مجھے یاد آیا بہت سے لوگ کہتے ہیں پانی میں ڈوبتے ہیں، بہت سے لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. محمد علی صاحب جو ہمارے بڑے مشہور اداکار ہیں، یہ بھی زیبا بیگم کی آنکھوں میں ڈوبے تھے. یہ منظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل دیکھیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی.